جس طرح بھارت کے شہر آگرہ میں واقع تاج محل شاہ جہاں اور ممتاز محل کی محبت کی عظیم یادگار کے طور پر جانا جاتا ہے، اسی طرح لاہور کے شاہی قلعے میں واقع شیش محل بھی شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ممتاز بیگم کے لیے ہی تعمیر کروایا تھا، لیکن ممتاز کو یہاں رہنا نصیب نہ ہوا اور بعد ازاں یہ پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی رانی جندہ کا مسکن بنا۔ شیش محل لاہور کے شاہ برج میں واقع مغل دور کی ایک شاندار عمارت ہے جو قلعہ لاہور کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے۔ یہ بے مثل عمارت 17ویں صدی عیسوی میں انجینئر شہنشاہ کہلانے والے مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کی گئی۔ یہ عمارت ان 21 یادگاروں میں سے ایک ہے جو مغل شہنشاہوں نے قلعہ لاہور کے احاطے میں تعمیر کروائیں۔ شیش محل آج بھی قلعہ لاہور کے اس حصے میں قائم و دائم ہے جو کبھی شاہ برج یعنی شہنشاہ کا آرام گھر کہلاتا تھا۔ یہ شاہ برج شاہ جہاں سے پہلے یعنی 16ویں صدی عیسوی میں ان کے والد مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ لاہور کے اس حصے میں شہنشاہ کی جانب سے طلب کردہ انتہائی اہم مشاورتی اجلاس ہوا کرتے تھے اور قلعہ کے اس حصے میں صرف شاہی خاندان کے افراد، وزرائے اعظم، شہزادوں اور منتخب کردہ حکام کی رسائی ہی تھی۔ قلعہ لاہور کی آرائش پر مبنی شاہ جہانی دور کا کام 1628 سے سن 1634 عیسوی تک جاری رہا۔ بہرحال مغلیہ دور کے خاتمے کے بعد جب پنجاب پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو قلعہ لاہور میں شاہ برج رنجیت سنگھ کی پسندیدہ ترین جگہ کہلائی۔ رنجیت سنگھ نے تب شیش محل پر ایک حرم بھی تعمیر کروایا، جس کے بعد رنجیت سنگھ کی اہلیہ رانی جندہ کئی برس تک یہاں مقیم رہی۔ شیش محل اور بعد میں تعمیر شدہ حرم وہی جگہ ہے جہاں رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرے کی نمائش کا بندوبست کر رکھا تھا۔ شیش محل اردو زبان کی ترکیب ہے، اس کے معنی شیشے کا محل یا بلوری محل کے ہیں۔ شیش محل کی پرشکو عمارت میں پیتری دورہ کی سجاوٹ اور سفید سنگ مرمر کی دیواروں میں نصب شیشے پر جب روشنی منعکس ہوتی ہے تو عمارت کے اندرونی حصے میں انعکاس کی وجہ سے بلوری چمک پیدا ہوتی ہے۔ اس عمارت کو اسی وجہ سے شیش محل یا آئینوں کا محل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی عمارات قلعہ آگرہ اور ایسی عمارتوں سے متاثر کنندہ عمارتیں قلعہ عنبر اور ہریمندر صاحب میں بھی ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیش محل کو 1631 سے 32 میں شاہ جہاں کے لیے آصف خان نے تعمیر کروایا تھا۔ تب یہ قلعہ لاہور کا شاہی حرم تھا۔ اس محل میں سامنے کی طرف ایک بڑا ہال ہے، عقب اور اطراف میں کئی کمرے ہیں۔ شیش محل کے شمال میں سنگ مرمر کی جالیاں بنائی کے نمونے میں بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی ہیں۔ محل کی تزئین و آرائش کے لیے آئینہ کاری، منبت کاری، ملمہ کاری اور پچی کاری کے کام بہت مہارت، خوبصورتی اور اقلیدسی نمونوں میں کیے گئے ہیں۔ اس محل کی سنگ مرمر کی محرابوں اور ستونوں کے پایوں پر نیم قیمتی پتھر پیوست کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں اسے سونے کی ملمہ کاری اور تازہ کاری سے سجایا گیا تھا اور بعد میں شاہ جہاں کے دور میں ہی اس میں مدور آئینے لگائے گئے اور سنگ مرمر کے مختلف اقسام مثلاً سنگ بادل، سنگ ابری اور سنگ موسیٰ سے اس کی فرش بندی کی گئی۔ شیش محل کے صحن میں ایک پیالہ نما حوض ہے جس کے عین مرکز میں مہتابی ہے۔ حوض میں فوارے ہیں اور سنگ ابری سے بنی پانی کی 4 نالیاں مہتابی کے درمیان آ کر ملتی ہیں۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ قلعہ لاہور کی بنیاد مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور میں رکھی گئی۔ اس سے پہلے یہاں کچی مٹی سے تعمیر شدہ قلعہ ہوا کرتا تھا جس کی بنیادوں پر مضبوط پکی ہوئی اینٹ سے نئی بنیاد رکھی گئی۔ نئے قلعہ کی تعمیر کے لیے شہنشاہ نے فتح پور سیکری مکمل ہونے کے بعد وہاں کے معماروں کو لاہور طلب کیا۔ بعد میں شاہ جہاں نے قلعہ لاہور میں کئی دلکش عمارتوں کا اضافہ کیا۔ ان عمارتوں میں شیش محل، دیوان خاص، موتی مسجد، برج نولکھا اور آرام گھر شامل ہیں۔ مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر شہنشاہ کہلانے والے شاہ جہاں کے دور میں سفید سنگ مرمر کا زیادہ استعمال اور شاہی انداز تعمیر نمایاں ہے۔ شاہ جہاں نے لال قلعہ، موتی مسجد، تخت طاؤس اور سب سے بڑھ کر تاج محل جیسی عجوبہ عمارتیں اپنی زیر نگرانی تعمیر کروائیں۔ قلعہ لاہور میں واقع شیش محل کی انفرادیت یہ ہے کہ اس عمارت کو سفید سنگ مرمر، راستوں کو پیتری دورہ، جبکہ عمارت کے اندرونی حصوں کو شیشوں کی مدد سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا ہے۔ شیش محل کو قلعہ لاہور کے ساتھ ہی سن 1981 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ دستبرد زمانہ کی وجہ سے شیش محل کی عمارت انتہائی مخدوش ہو گئی تھی، اس لیے سن 2005 میں ناروے کے سفارتخانے کی مالی معاونت سے شیش محل کا کچھ حصہ بالخصوص چھت کو بحال کیا گیا ہے۔ لاہور کے شاہی قلعے میں واقع شیش محل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شیش محل ہے۔ یہاں پر لگائے گئے شیشوں میں سے زیادہ تر ملک شام کے شہر ایلیپو سے منگوائے گئے ہیں۔ یہ شیشے ساخت کے اعتبار سے 2 طرح کے ہیں، کنکیو اور کنویکس لینس، یعنی کچھ شیشے باہر کی جانب مڑتے ہیں اور کچھ اندر کی جانب مڑے ہوئے ہیں۔ شیش محل کی دیواروں پر شاندار فریسکو پینٹنگ کی گئی ہے۔ بعض دستاویزات کے مطابق یہ مصوری کئی برس بعد سکھ دور میں کی گئی تھی۔ شیش محل کی چھتوں پر لگے شیشے انتہائی منفرد ہیں۔ ان شیشوں پر جب روشنی منعکس ہوتی ہے تو عمارت کے اندرونی حصوں میں انعکاس کی وجہ سے بلوری چمک پیدا ہوتی ہے۔ شیش محل میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں موبائل کی ٹارچ چھت پر ڈالنے سے یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے یہ شیش محل اپنی چہیتی بیوی ارجمند بانو المعروف ممتاز محل کے لیے تعمیر کروایا تھا۔
لیکن محل کی تعمیل ہوتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تاریخ کا غمناک پہلو بھی ہے کہ شیش محل بنا کسی کے لیے تھا اور اس میں رہنا کسی اور کو نصیب ہوا، اور سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی رانی جندہ کے حصے میں محل آیا۔ شیش محل کے وسطی احاطے میں بنے تالاب کے درمیان سنگ مرمر کا ایک کشادہ تخت بنا ہے۔ شاید اس تخت کے بالکل سامنے فرش پر قلین اور گاؤ تکی بچھا کر بادشاہ کے مصاحب انہیں سنتے ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔